السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا اسپیشل پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ماہر موجود ہیں سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں آج؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ قبلہ آج کا ٹائٹل، جو ایپیسوڈ کا ٹائٹل، وہ ہے میقات۔ میں تو ڈائریکٹلی آپ کے پاس آؤں گا، آپ ہمیں بتائیں کہ میقات کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ جز ہے حج کے میدان کا، حج کے سفر کا، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 5 میقات ہیں، اور انسان کہاں سے مکے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہی انسان کا فیصلہ کرتا ہے کہ انسان کو کس میقات سے احرام باندھنا ہے۔ حج کی واجبات میں سے پہلے، کیونکہ عمرہ تمتع ہے یا عمرہ مفردہ میں بھی اگر آپ جائیں تو انسان کو احرام باندھنا واجب ہے، اور احرام جو ہے وہ میقات سے باندھنا واجب ہے۔ ٹھیک۔ جب آپ خود حج میں ہیں تو پھر تو مکے سے آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ یو کے سے جا رہے ہیں یا کسی اور ملک سے آپ مکے آ رہے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی شہر کے ذریعے آئیں گے۔ تو جس شہر سے آپ آ رہے ہیں، جس ملک سے آ رہے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ زمینی سفر کرتے تھے، بائی روڈ آتے تھے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کہا کہ جو جہاں سے آ رہا ہے، یمن سے آنے والوں کا یہ ہے میقات، اور مدینے سے آنے والوں کا مسجد شجرہ ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جو ہیں 5 میقات ہیں کہ کہاں سے آپ آ رہے ہیں، اس مقام سے آپ احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بس کوشش کروں میں اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں اس بات کو۔ تو ٹھیک ہے، میں اب لندن کا رہنے والا ہوں، میں نے ہوائی جہاز پکڑا اور پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ۔ کون سا ایئرپورٹ لگے گا؟ ہیتھرو سے اگر نکلے ہم تو اب 2 جگہوں پہ عام طور سے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، جدہ جاتے ہیں، ٹھیک، یا مدینہ۔ تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں سب لوگ مدینہ جائیں، اور مدینے سے آپ لوگ جائیں گے تو مسجد شجرہ جو ہے وہ آپ کا میقات ہوگا۔ مسجد شجرہ، ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک ایسا ایریا جہاں ہمیں جا کے احرام باندھنا پڑے گا جی ہاں، تیاری کے لیے۔ جی ہاں، ٹھیک۔ یعنی ان کے نام وہاں پہ آن گراؤنڈ مختلف ہیں۔ جی۔ تو یعنی جیسے جحفہ ہے، جی، جدہ سے مکے کے دوسری طرف ہے، تو آپ کو جحفہ جانا پڑے گا احرام باندھنے کے لیے۔ ٹھیک۔ قرن المنازل ہے، اسی طرح سے ذات العرق ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے میقات ہیں کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی میقات سے قرن المنازل وغیرہ، یعنی یہاں سے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ ٹھیک قبلہ، تو جیسے ہی ہم پہنچے ہیں میقات پر، جس مرضی بھی حدود کا ایریا یا باؤنڈری ہو، ہم پہنچتے ہوئے باندھ لیں احرام، یا پہنچنے سے پہلے، یا جیسے ہم وہاں سے نکلیں گے حج کے طرف جانے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مدینے سے چلتے ہیں تو ہم احرام باندھ کے چلتے ہیں، لیکن ہم نیت نہیں کرتے۔ اوکے۔ تو اب آپ حالت احرام میں نہیں، لیکن آپ نے احرام باندھ رکھیں، کیونکہ آپ مین لگی جو ہے وہ بسوں میں آپ لوڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایک سمال بیگ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے آپ کے پاس، جس میں آپ نے 2 جوڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بس، یعنی ایک آپ کا احرام، تاکہ اگر آپ کا احرام نجس ہو جائے تو آپ اس کو بدل سکیں، اور دوسرا آپ نے احرام پہنا ہوا ہے لیکن ابھی آپ نے نیت نہیں کی۔ جب آپ میقات پہنچیں گے تو پھر آپ مسجد شجرہ مثال کے طور پہ ذوالحلیفہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ یعنی مستحب ہے کہ غسل بھی کریں، بعض کے نزدیک واجب ہے، لیکن عام طور سے مستحب کہتے ہیں۔ 3 چیزیں حج کی، اس کی احرام کی واجب ہے۔ پہلے نیت کہ میں احرام باندھ رہا ہوں عمرہ تمتع کا برائے حجۃ الاسلام واجب قربۃ الی اللہ۔ دوسرا لباس، جو آپ 2 جوڑے مرد پہنتے ہیں، 2 کپڑے پہنتے ہیں، یعنی 2 جوڑے سے مراد یعنی 2 کپڑے ہیں، جس کو ایک لنگ کے طور پہ باندھا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اوپر اپنے جسم پہ ڈھانپ لیتے ہیں اپنے جسم۔ خواتین نارمل کپڑے پہنیں گی، لیکن وہاں جا کے نیت کریں گی۔ ٹھیک۔ اور تیسری جو واجب ہے وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک۔ یہ سارا پڑھتے ہیں، یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ میقات پر پہنچ کر، میقات جب آپ نے احرام باندھ لی تو پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔
ٹھیک ہے قبلہ، فرض کیجیے اب جیسے کہ میں ہوائی جہاز کی بات کر رہا تھا، کیا جائز ہے کہ ہم ہوائی جہاز میں ہی احرام باندھ سکتے ہیں لیکن شاید نیت نہ کریں؟ جو ویسے میں اچھا، اب وہ اس میں دو چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں تو وہ پھر میقات جا نہیں سکتے، کیونکہ آج کل سعودی جانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ جدہ آ گئے آپ سیدھے مکے جائیں. اوکے تو بہت سے لوگ پہلے مکے چلے جاتے ہیں. اب وہ وہاں میقات ہے نہیں جدہ میں، وہ جحفہ ان کا میقات تھوڑا دور ہے، ان کو وہ جحفہ نہیں جانے دیں گے. تو اب وہ آپ کو کہیں گے آپ سیدھے چلے جائیں مکے اور آپ جو ہیں وہ احرام یہیں سے باندھ لیں. اب مجھے میپ نہیں معلوم، میں نے میپ نہیں دیکھا، آپ نے تو آف کورس بار بار دیکھا ہوگا. لیٹ سے فار انسٹنس کہ آپ نے لینڈ کیا جدہ میں، اب آپ کو جو وہاں کی لوکل اتھارٹیز ہیں وہ جانے نہیں دے رہی جدہ، جہاں آپ کا سوری جدہ نہیں جحفہ جوحفہ وہ آپ کا میقات ہے. تو آپ وہ کہہ رہے سیدھا آپ جائیں مکہ، تو آپ یہاں ایسے جانے کے علاوہ آپ یوں ڈائریکٹ اوپر جائیں گے مکہ، اور یہ جائز نہیں ہے یا یہ آپ کا حج خراب کر سکتا ہے؟ تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اب اصل میں اس میں یہی مسئلہ جو میں بیان کر رہا تھا کہ مسئلہ یہ ہو جاتا کہ وہ حج آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا، تو یہ بڑا پرابلمٹک ہے. جی 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 اہل بیت کے فقہ کے مطابق اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو جانا ہی ہے میقات. اب اگر مجبوراً جیسے اب وہ جانے نہیں دے رہی ہیں اتھارٹیز، تو آپ کیا کریں گے کہ دو چیزیں کر سکتے ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ میقات کے اوپر سے فلائی کر رہے ہیں تو آپ اس وقت ہوائی جہاز میں احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں. دوسرا یہ ہے، کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جیسے نظر کر لیں، منت مان لیں، نظر کریں کہ اگر میں جدے خیر و عافیت سے پہنچ گیا تو میں جدہ ہی میں احرام باندھ لوں گا. تو کیونکہ آپ نے نظر کی تھی اب خیر و عافیت سے پہنچ گئے تو آپ پہ احرام باندھنا واجب ہو گیا. تو اب آپ کا واجب احرام ہو گیا اور آپ احرام کی حالت میں وہیں سے آپ چلے جائیں احرام میں مکہ. ٹھیک. آپ نے مجھے لگتا ہے شاید ایک لوپ ہول پیش کر دیا ہمارے لیے، ناظرین کے لیے اسپیشلی. تو یہ سوال بھی تھا میری اس ٹیبلٹ میں نوٹس میں کہ جو حضرات نیت کرتے ہیں، سوری نظر کرتے ہیں، آپ نے جو لفظ استعمال کیا نظر کرتے ہیں، کیا ان کے لیے ضروری ہے میقات پر پہنچنا، یا میقات کے پہلے یا میقات کے بعد بھی وہ باندھ سکتے ہیں اگر انہوں نے نظر کی بھی ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ میقات کے پہلے آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن میقات کے بعد کوئی ایسی نظر ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی نظر باندھنا چاہے، ہے کوئی ایسا سیناریو؟ اگر تو آپ میقات پہ پہنچ گئے تو آپ کا احرام ہو گیا اور آپ نے نیت کی اور آپ چلے گئے. ٹھیک. لیکن افسوس یہ ہوتا کہ بھی ہم بعض اوقات جان نہیں پاتے، وہ جانے نہیں دیتے میقات. کیونکہ اگر آپ مدینے سے جا رہے ہیں تو آپ بائی روڈ جائیں گے تو آپ میقات چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ جدہ اترے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا جانا میقات. تو آپ وہاں پہ نظر کر لیں اور پھر انشاءاللہ جدے پہنچتے اب احرام باندھ لیں مجبوراً، یہ بھی مجبوری کی حالت میں. ٹھیک. تو ہم یہی انکریج کریں گے کہ لوگ پہلے مدینے جائیں، اور جدہ بھی اگر اتریں تو پھر آپ مدینے چلے جائیں. مدینے سے جو ہے آپ پھر بائی روڈ جب آئیں گے تو آپ نیت کر لیں مسجد شجرہ میں جا کے، اور وہاں پہ آپ احرام کی حالت میں آ جائیں. تو مدینہ پہنچتے ہوئے کون سا آپ کو میقات لگتا ہے، سب سے قریب والا میقات کون سا ہے؟ یہی مسجد شجرہ. مسجد شجرہ. ٹھیک. میں ناظرین کی بینیفٹ کے لیے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ پلیز تصدیق کریں، ڈبل چیک کریں میرے لیے. ایک تو ہے ذوالحلیفہ، جی یہ پہلا میقات، یا پہلا نہیں جیسے ہی لکھا ہوا آ رہا ہے. ہاں، مدینے سے یہی ہے. اچھا، مدینے جس کا سے نام یہ مسجد شجرہ. اچھا، ذوالحلیفہ. الجحفہ، جحفہ جو جدے کے پاس ہے یمن سے آتے ہوئے. ٹھیک. یلملم. ہاں، یلملم. اینڈ قرن المنازل. ہاں، قرن المنازل یہ بھی ایک ہے. اینڈ ذات عرق. ذات العرق. میری عربی کیسی تھی؟ بہت اچھی. اردو صحیح معنی میں کہہ سکوں یا نہ، لیکن عربی کو میں کوشش تو کروں عربی پڑھنے کی. اچھا قبلہ، جیسے دیکھیں کہ مجھے میں کبھی بھول جاتا ہوں نماز پڑھتے وقت، فار ایگزامپل پہلی دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شاید بھول جائیں احرام باندھنا، مطلب پہنچ کے میقات اور احرام نہیں باندھا اور چل بسے آگے اپنی اگلی منزل تک. تو اس کیا ہونا چاہیے، یہ کیا مطلب فقہی مسئلہ کیا ہے اس معاملے میں؟ اگر آپ واپس جا سکتے ہیں تو واپس جا کے احرام باندھنا میقات پہ واجب ہے. اچھا. کیونکہ احرام میقات ہی سے باندھنا واجب ہے.
اور اگر نہیں آپ جا سکتے، وہ آپ کو واپس نہیں جانے دے رہے، مجبوراً اب آپ کی جو ہے وہ جرنی آگے ہی بڑھے گی، مکے ہی جا رہے ہیں، تو آپ پھر راستے میں نظر کر لیں کہ میں اگلے جب شہر پہنچوں گا یا اگلے سروس اسٹیشن پہ پہنچوں گا خیر وافی سے، تو میں احرام باندھ لوں گا، واجب کی نیت سے آپ وہیں پہ پھر احرام باندھ لیں۔ اچھا، صرف بھولنے کی میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن اگر کسی کو نہیں معلوم اس مسئلے کا، یہ بھی سیم سناریو وہی ہے، اگر کوئی بھول گیا، اس کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، جی وہ یہ سمجھ رہا کہ مجھے مکے جا کے احرام باندھنا ہے، جی جی تو اس پہ واجب ہے کہ وہ میقات پہ واپس جائے اور وہیں سے احرام باندھے، لیکن اگر نہ جا سکے تو پھر اس کے پھر مختلف شرائط ہیں۔ کیا آج کل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ قافلے جاتے ہیں اور اکثر آپ کا جو قافلہ سالار ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کو ہر احکام کے بارے میں جی ہاں، وہ سب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس مقام پہ اب آپ احرام باندھیں گے، نیت کروائیں گے، ان کے ساتھ ایک عالم ہوگا، وہ آپ کو سارا پہلے بتا دے گا کہ اس مقام پہ اب آپ جو ہیں وہ احرام باندھ لیں اور پھر وہیں سے پھر آپ چلے جائیں گے۔ ٹھیک، تھینک یو۔ تو آپ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمارے نبی کریم نے فرمایا کہ جو جہاں سے آ رہا ہے اس کو اس اپنے میقات میں پہنچ کر اور یہ احکام ہے، یہ پورے کرنے ہوتے ہیں احکام۔ صرف اسی وجہ سے ہم میقات کو شامل کرتے ہیں اس پوری جرنی میں، یا اس کا کوئی اور بھی سگنیفیکنس ہے، کوئی فلسفہ ہے اس کا؟ ہاں، اس میں دیکھیں سرور کائنات نے بتائے ہیں 5 میقات، اور میقات جہاں وقت سے یعنی کہہ لیں کہ انسان کی ملاقات کی جگہ اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی جگہ ہے، تو اس میں 5 چیزوں کا عام طور سے علماء کہتے ہیں غسل مستحب ہے، لیکن نماز جب احرام باندھ لے تو اس کے فوراً بعد نماز پڑھیں، تو نماز بھی جو ہے کچھ نے واجب کہی ہے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 3 واجبات جو میں نے بتائے تھے کہ نیت، وہ لباس یعنی اور وہ تلبیہ، یہ 3 واجب ہیں، اور نماز جو ہے وہ احتیاط کے طور پہ سب کہتے ہیں کہ ضرور پڑھیں اس کے فوراً بعد۔ تو عام طور سے ہم جاتے ہیں مغرب کے وقت، یا ہم مغرب عشاء نہیں پڑھتے اور ہم وہاں جانے کے بعد مغرب عشاء پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کافی ہے۔ اچھا، تو میقات میں جانا جو ہے وہ خود سنت نبوی ہے، ایک واجب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تاریخی اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہاں پہ آپ کے شاورز موجود ہیں، وہاں پہ مسجد موجود ہے، وہاں پہ پورا اہتمام موجود ہے، کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا ہے جو آپ کو تلبیہ پڑھا دے، اگر آپ عمرہ مفردہ کے لیے بھی جائیں تب بھی آپ کو عمرے کے لیے بھی میقات ہی سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نہ مانیں، نہ کریں جیسے لکھا ہوا ہے، آپ کا حج خراب ہو جائے گا، آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیا۔ لیکن اگر آپ کے جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے چھوٹ گیا، بھول گئے، یا آپ کو معلوم نہیں تھا مسئلہ، تو اس وقت اس کے کچھ حل موجود ہیں۔ حل موجود ہیں، ڈیفینیٹلی۔ قبلہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، ایز آلویز آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، صرف یہی ایپیسوڈ ہماری ختم ہوئی ہے، آنے والی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے احرام کے بارے میں، باندھنے کے اور باقی سارے احکام جو احرام سے ملے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور کلک کیجئے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔